یہ جائز ہو گیا. عدالتی خلا میں بھی یہی ہو رہا ہے, بار بار اس کے خلاف میں بولتا ہوں. عجیب سے ابھی سفر میں تھا, ایک کیس میرے سامنے آیا لاہور میں. وہ جناب خاتون نے میاں سے شادی کی ہے اور طلاقیں ہو گئی تھی نا ان کو, 3 طلاقیں, تو شاید حلالے کی نیت سے کی ہوگی, کیا کیا ہوگا. اب جب مرد سے نکاح کیا تو مرد نہیں چھوڑ رہا اس کو, کہہ رہے میری بیوی ہو. وہ کیا کر رہی ہیں, عدالت سے جا کے خلا لے رہی ہیں. کوئی بات نہیں بھائی, کورٹ سے میں خلا لے لیتی ہوں, پرانے والے کے پاس چلی جاؤں گی میں. تو ایسے کورٹ سے خلا, اگر یہ اتنا آسان ہوتا ہے بھائی, تو یہ تو ہر عورت کر سکتی ہے. یہ تو ہر عورت کر سکتی. اسلام نے تو دوسرا میاں درمیان میں لایا اس لیے ہے کہ اب یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. اب تم نے جب دوسرے میاں سے شادی کرنی ہے اس کی مرضی, ورنہ تو یہ ایک عجیب سا بے شرمی والا کام بن جائے گا نا. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عدالتی جو خلا ہمارے عدالتوں میں چل رہا ہے یہ بالکل اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے. یہ تو پورا سسٹم ہی ختم کر دیا نا. ورنہ عورت کے لیے کیا مشکل ہے, اس نے 3 طلاقیں دی ہیں, وہاں جا کے نکاح کرے, فزیکل ریلیشن ہو, ادھر عدالت سے جا کے خلا لے کے پرانے والے سے کر لے. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اسلام نے کہا اس نے چھوڑ دیا, اب یہاں واپس نہیں جا سکتی, دوسرے سے نکاح کر کے زندگی گزارو. وہ اگر اپنی مرضی سے چھوڑ دے یا مر جائے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ چل رہا ہے عدالتی خلا میں, اور یہ تو اسلام کا قانون ہے بھائی. آپ خلا کی ڈگریاں جج بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں دینے کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم لا کے پابند ہیں, ہم نہیں دیں گے تو ہماری جاب جائے گی. وہ جانے, وہ ان کی مجبوری جانے. لیکن اگر وہ عدالتی خلا کا لفافہ آپ کو پکڑا دیں گے تو عورت پہلے شوہر کے لیے یا کسی اور آدمی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی. اسلام میں ڈیورس کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے, عدالتوں کو نہیں دیا. چند خاص صورتیں ہیں جس میں عدالت بھی ڈیورس دے سکتی ہے, وہ بہت کم ہوتی ہیں جہاں واقعی ظلم ہو رہا اور وہ گواہوں سے ثابت بھی ہو. خیر, تو میں جو آیتیں پڑھ رہا تھا نا, ان آیتوں میں یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان قوموں کا جرم کیا تھا. فرعون کا بھی, فرعون بڑی ترقی میں تھا, بنی اسرائیل پہ ظلم کیوں کر رہا تھا, اسے خطرہ تھا کہ یہ ویژنری لوگ ہیں, ان میں پیغمبر آئے ہیں, یہ میرے اس نظام سے مطمئن نہیں ہوں گے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. خطرہ اسی سے ہوتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو نا, حالانکہ کچھ بھی بیچارے نہیں کر سکتے تھے, تو خام خواہ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ظلم. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس آئے نا, تو فرعون سے یہ نہیں کہا کہ حکومت چھوڑ دے, ہمیں حکومت دے دے, نا 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 نا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اعتدال کی بات کی, بھائی ہم حکومت نہیں چاہتے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ مصر کی گورنمنٹ ہمارے حوالے کر دو, ٹھیک ہے نا. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر تو جو ظلم کر رہا ہے نا, اس بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے, میں مصر سے ان کو ہجرت کر کے لے کے جا رہا ہوں, کہیں اور ہم ملک بسائیں گے, وہیں زندگی گزاریں گے. اس ظلم کی چکی سے بچانے کے لیے آیا ہوں میں. کتنی یعنی ایک معتدل بات تھی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی رائٹ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ تجھے زمین پہ حکومت کرنے کا حق نہیں ہے, لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو وہ بات بتائی جو عام لوگوں کے ذہن اس کو قبول کر لیں.